تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میں میلاد نبی کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میں میلاد نبی کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار ول ویکھے، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار ول ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ پڑھو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے تسی بھی میرے گھر آؤ، میرا بھی دل چاہتا ہے تسی بھی میرے گھر آؤ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، سنائے تسی ہر غلام دے گھر تشریف لانے ہو، سبحان اللہ۔ سنا ہے تسی بھی ہر غلام دے گھر تشریف لانے ہو، میرے گھر وچ بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر وچ بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ، میں کیڑے منہ دے ول تینوں بلاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے، طفیل نبی جو بھی مانگی دعائیں وہ ہر ایک دعا پر اثر ہو رہی ہے، مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں، آقا مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں، مدینے میں کیسی سحر ہو رہی ہے۔ آج میں اپنے مرشد کریم ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں، چونکہ ہم سب کی آنکھیں اشکبار ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ایک دن صحابہ اکرام کے درمیان آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کہنے لگے کہ میرے بہت بعد کے زمانے کے کچھ لوگ آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرے بارے میں سنا ہوگا،
اور وہ میری باتیں کر کر کے اور وہ میری نعتیں سن سن کے رویا کریں گے. ان کا دل کرے گا کہ میری ایک جھلک ان کو نظر آ جائے اور وہ سب کچھ قربان کر دینے پہ تیار ہوں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے سب سے عجیب تر ایمان کن کا ہوگا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہے؟ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. صحابہ اکرام سے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ آپ پھر فرماتے ہیں صحابہ اکرام یا رسول اللہ فرشتوں کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ہر وقت اللہ کے پاس رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کہ عجیب تر ایمان کس کا ہوگا؟ تو اصحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ ہم ہیں، ہمارا بہترین اور عجیب تر ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، میں چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں چاند کے جب 2 ٹکڑے کرتا ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ میرے ہاتھ میں جب پتھر ہوتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تو صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کچھ علم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کے زمانے میں وہ لوگ جو آئیں گے جو میری نعتیں سن سن کے اور میرا ذکر سن سن کے ان کی آنکھیں اشک بار ہوا کریں گی، وہ لوگ جو ہیں ان کا عجیب تر ایمان ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں نمی تاری آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہم وہ خوش نصیب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بن دیکھے محبت کیجئے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن زبیدہ اور ہارون الرشید خلیفہ تھے. آپ اپنی بگی میں بیٹھ کے دونوں سیر کر رہے تھے. دریائے دجلہ کے اوپر ایک بہلول بیٹھے تھے جو اللہ کے ولی تھے. آپ سے زبیدہ نے ضد کی کہ میں نے اتر کے ان بزرگوں کے پاس جانا ہے. ہارون الرشید خلیفہ جو تھے وہ اپنی زوجہ محترمہ کا مذاق اڑانے لگے کہ ان سے تمہیں کیا ملے گا. اس نے کہا نہیں مجھے جانے دو، میں نے ان کے پاس جانا ہے. آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے تھے. آپ ان کے پاس گئیں، پوچھا بابا جی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ وہ مٹی کے ریت کے اندر اپنا پاؤں رکھ کے جو گھر بچپن میں ہم بنایا کرتے تھے وہ اپنا گھر بنا رہے تھے. کہنے لگی، پوچھا بابا جی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ نے کہا بابا جی مجھے مل سکتا ہے؟ کہا ہاں مل سکتا ہے. پوچھنے لگی کتنے کا ہے؟ آپ فرمانے لگے 10 درہم کا ہے. آپ نے زبیدہ سے 10 درہم لیے اور دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیے. اس کے بعد جب آپ واپس آئیں بگی کے اندر تو ہارون الرشید گھر جانے تک آپ کا مذاق اڑاتے رہے. کہتے رہے اگر یہ 10 درہم تم کسی غریب مسکین کو دے دیتی تو وہ کھانا کھا لیتا، اس کو 10 درہم دیے ہیں اس نے دریا میں پھینک دیے ہیں. وہ کہنے لگی میں نے آپ سے تو کچھ لے کے نہیں دیا، میرے اپنے پیسے تھے، میں نے جنت میں گھر خریدا ہے. اب وہ مذاق کرتے گھر جب گئے ہیں، سونے کا وقت آیا ہے تو ہارون الرشید سو گئے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں چلے گئے ہیں اور جنت کے اندر زبیدہ کا بہت بڑا گھر ہے اور اس گھر کے باہر لکھا ہے بیت زبیدہ. اس کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو فرشتے ان کو روک لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جی یہاں پہ عملوں کے سودے ہیں، یہاں پر آپ نہیں جا سکتے. کہنے لگے نہیں میری بیوی کا گھر ہے. کہا نہیں یہ بیوی کا گھر نہیں، یہ جنت کا مقام ہے اور یہاں پر عملوں کے سودے ہیں. آپ اٹھے، آپ نے دیکھا زبیدہ کو لیا، جلدی جلدی تیار ہوئے. زبیدہ سے کہا زبیدہ چلو میں نے بھی دریائے دجلہ پہ جانا ہے، اس بزرگ کو میں نے بھی ملنا ہے. اب زبیدہ پریشان تھی، آپ ساتھ چلی گئیں. جب گئیں تو دیکھا وہ وہاں پر بیٹھے تشریف فرما تھے. آپ نے کہا میں نے گھر خریدنا ہے، بابا جی مل سکتا ہے؟ آپ کہنے لگے ضرور مل سکتا ہے. کہا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 10,000 درہم کا ہے. تو وہ کہنے لگے کل میری بیوی نے 10 درہم کا لیا ہے، آج میرے لیے 10,000 درہم کا ہے. تو آپ کہنے لگے زبیدہ کا سودا بن دیکھے کا تھا. خواتین اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو محبت بن دیکھے کی ہے اس کے سودے بڑے عجیب ہیں اور عجیب تر ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں میں درود و سلام کی محافل اسی طرح انشاءاللہ
इंशाअल्लाह मेरा ईमान है। हमारे मुर्शिद करीम भी यही फरमाते हैं कि जिन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, हमारे सारे बेड़े इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में पार होंगे। दो शेर सिर्फ नात के पढ़ती हूँ, आप दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। करम कर देन जिस वेले ते नस्लां तार देंदे ने। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। जेड़े लम्हे नबी सरवर दे जिक्रे पाक विच गुजरन। जेड़े लम्हे नबी सरवर दे जिक्रे पाक विच गुजरन। दिलां नूं चैन देंदे ने ते सीने ठार देंदे ने। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। कसम रब दी नबी दे नां तू विक जांदे ने दीवाने। कसम रब दी नबी दे नां तू विक जांदे ने दीवाने। ओ कुछ भी कोल नहीं रखदे, ओ सब कुछ वार देंदे ने। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। गुलामा ताकीदा ए मेरा ईमान है उज़्मा। गुलामा ताकीदा ए मेरा ईमान है नी। कमी रहती नहीं कोई जदू सरकार देंदे ने। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। आओ ए पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर। आओ ए पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर। सरकारे गौसे आजम नजरे करम हुदारा। सरकारे गौसे
आज़म नजरे करम हुदारा मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका मेरी लाज रख लो या गौस मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा सबका जहां में कोई तो आसरा है मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा झोली फैलाए दर पे लाखों वली खड़े हैं कहाँ रूसिया एक में कहाँ तेरा आस्ताना सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सही की मंगती फिरती है मारी मारी सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को उन्हें जब जहां पुकारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना कहाँ मुझसे ये निकम्मी कहाँ सिलसिला तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम हुदारा जी पढ़े पढ़े मेरा हाँ शेर नहीं पढ़ो नहीं फिर मैं दो नाते पढ़ लेता हूँ चलो पढ़ ले बेटा पढ़ लो सारे मिलकर मेरे साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर जमाना हजूर दाए कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर जमाना हजूर दाए मैं जिन्नु वेना मैनू ते लगदा के ए दीवाना हजूर दाए मैं जिन्नु वेना मैनू ते लगदा के ए दीवाना हजूर दाए जदों भी महफिल नबी
دی سجدی فلک تے قدسی پکار دینے سبحان اللہ جدوں بھی محفل نبی دی سجدی فلک تے قدسی پکار دینے کی پکار دینے اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے جنہاں دے ہونٹاں تے اج ترانا حضور دائے اے بخش گئے نے جنہاں دے ہونٹاں تے اج ترانا حضور دائے. یہ شعر جب میں پڑھنے لگا اس میں میرا ایمان ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا میں دس نہیں سکدا میں دس نہیں سکدا کہ یارو کنا سخی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکدا کہ یارو کنا سخی گھرانا حضور دائے منو قسم قرآن مجید دیے میں دس نہیں سکدا کہ یارو کنا سخی گھرانا حضور دائے حضور دائے. میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں ہے. سب میرے ساتھ مل کے عرض کر رہے ہیں سرور ہر جہاں سے دعا ہے میری ہاں
چشمے تر التجا ہے میری، بدو چشمے تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینہ پاک میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ اللہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینہ پاک میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینہ پاک میں ہے، آپ کی ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، کاش سرکار ہم سب سے کہیں، کاش سرکار ہم سب سے کہیں، اب تمہارا مرنا جینا مدینہ پاک میں ہے، اب تمہارا جینا مرنا مدینہ پاک میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینہ پاک میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔